محترم ناظرین، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں کھجور کا درخت تھا۔ اس آدمی کی شادی ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی سے ہوئی جو بظاہر تو نیک عورت تھی، پر ایک شام جب شوہر اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو زور زور سے روتے ہوئے دیکھا اور اپنی بیوی سے رونے کی وجہ معلوم کی تو اس کی بیوی کے چہرے پر اتنی زیادہ پریشانی نظر آ رہی تھی کہ وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب شوہر نے اپنی بیوی سے سوال کیا کہ آخر اتنا زیادہ رونے کی وجہ کیا ہے، اس کی بیوی نے جواباً کہا کہ دیکھیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک باحیا اور پردہ دار خاتون ہوں، مگر میری یہ خواہش ہے کہ میں اس کھجور کے درخت پر چڑھ کر اپنے ہاتھوں سے کھجور اتاروں اور کھاؤں۔ اور شوہر نے مسکرا کر کہا، بھلا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس نے جلدی سے گھر میں سیڑھی لگائی اور پھر اپنی بیوی کو کھجور کے اوپر چڑھا دیا۔ اس کی بیوی اوپر چڑھ کے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کوئی لڑکی نظر آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ یہ لڑکی؟ شوہر نے کہا، نہیں ہے، میں تو اکیلا کھڑا ہوں۔ تو بیگم نے کہا، ٹھیک ہے پھر۔ وہ کھجوریں کھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد تو بیگم نے کہا، ٹھیک ہے پھر وہ کھجوریں کھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد پھر بلند آواز میں کہنے لگی، دیکھو، میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے۔ اس لڑکی کو گھر سے نکال دو، یہ غیر محرم ہے۔ تم نے جو کرنا ہے مجھ سے کرنا، میں تمہارے لیے حلال ہوں، یہ لڑکی حرام ہے تمہارے لیے۔ اس کا شوہر کہنے لگا، دیکھو بیگم، ایسا مذاق نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے، جبکہ میں تو اکیلا ہی کھڑا ہوں، خدا جانے تم کو کیا دکھائی دیتا ہے۔ شوہر نے قسم کھا کر بیوی کو نیچے اتارا اور پوچھا، اب بتاؤ کیا دکھائی دیتا تھا؟ تم ایک لڑکی سے زنا کر رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور شوہر نے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تمہاری آنکھوں کا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ فریبن عورت نے کہا، اچھا لگتا ہے میری نظر کو دھوکہ تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ بولی کہ میرے سر کے تاج، اب آپ میرے لیے کھجور لے کر آئیں۔ تو وہ شوہر خوشی سے کھجور پر چڑھ گیا اور اپنی بیوی کے لیے کھجور لینے لگا، اور فریبن عورت نے اپنے عاشق کو بلا لیا جس کی یہ خواہش تھی کہ میں تمہارے شوہر کے سامنے تم سے ہم بستری کروں۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے شوہر کے سامنے اپنے عاشق سے ہم بستری کرنے لگی۔ جب شوہر نے اوپر سے یہ سارا منظر دیکھا تو دل ہی دل میں اپنی بیوی کو یاد کر کے کہنے لگا، یہ ایسا درخت ہے جس پر چڑھ کے عجیب و غریب دکھائی دیتا ہے۔ پھر بیوی کو بھی تو ایسا ہی لگتا تھا، جب اوپر تھی تو مجھے کسی لڑکی سے زنا کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اب وہ نیچے ہے تو میں اوپر ہوں اور مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ اور پھر شوہر نے کہا، بیگم فکر نہ کرو، مجھے یقین ہے تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنے عاشق سے کیا وعدہ پورا کر رہی تھی۔ اس کے عاشق نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کے سامنے تم سے ہم بستری کرنا چاہتا ہوں۔ جب شوہر نے نیچے آنا چاہا تو وہ جلدی سے چلا گیا۔ پھر اگلے دن وہ کام کاج کر کے واپس آیا۔ پھر اس کی بیوی نے شور مچا دیا کہ دیکھے، جب میں نہاتی ہوں تو سامنے درخت پر بیٹھے پرندے میری شرمگاہ دیکھتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور میرا جسم دیکھے، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ اپنی بیوی کی یہ باتیں سن کر شوہر دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اس کی بیوی اتنی وفادار اور پردہ دار ہے، اور پوچھا کہ اچھا بیگم بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ بیوی نے جواب دیا، میرے سر کے تاج، مجھے اس پریشانی سے نکالے۔ تو اس کے شوہر نے کہا، اچھا رونا بند کرو، میں فوری طور پر اس کا کوئی حل نکال دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ درخت کے پاس گیا اور اسے کاٹ دیا جہاں سے پرندے اس کی بیوی کو ننگا دیکھ سکتے تھے، اور پھر گھر آ کر کہنے لگا، لو اب تو تمہیں کوئی پرندہ بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ سن کر بیوی خوش ہو گئی، لیکن چند دن بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں اس آدمی کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور اپنا سامان لے کر کسی دوسرے شہر میں چلا گیا۔ یہ کچھ یوں تھا کہ ایک دن کام سے فارغ ہو کر گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ ہم بستری کرنے میں مصروف ہے۔ تو اس نے اپنے گھر کا ہلکا سا دروازہ کھولا اور پھر اس نے شرم کے مارے بہت افسردہ ہو کر دروازہ بند کر دیا اور اپنے گھر سے اپنی ضرورت کا سامان لے کر چلا گیا۔ وہ پیدل چلتا ہوا کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا۔ وہاں وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ میری بیوی جو دیکھنے میں بظاہر نیک اور پارسا معلوم ہوتی تھی، لیکن کتنی بڑی فریبن اور بے غیرت نکلی، اور اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا۔
ایک دن اسی علاقے میں کیا دیکھتا ہے، ایک جگہ پر کافی سارے لوگ جمع ہیں اور سپاہی ایک آدمی کی باری باری تلاشی میں مصروف ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آخرکار ماجرا کیا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے وہ بھی ان لوگوں کے پاس گیا۔ وہاں موجود سپاہیوں نے اس کی تلاشی لی اور تلاشی دینے کے بعد اس نے باقی موجودہ لوگوں سے معلوم کیا کہ تلاشی کیوں لی جا رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ ہمارے حکمران بادشاہ کا شاہی خزانہ کسی نے چرا لیا ہے، بس اسی خزانے کی تلاش کی جاری ہے۔ اس نے یہ بات سنی تو بولا، اچھا یہ بتاؤ، اور وہ پھر آدمی اپنا سر نیچے کر کے چلنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی انتہائی عجیب و غریب لباس میں ملبوس بڑے محتاط انداز میں چل رہا تھا۔ وہ سب سے اپنے پاؤں کو بچا بچا کر زمین پر رکھ رہا تھا۔ جب اس نے قریب جا کر اس آدمی کو غور سے دیکھا تو وہ شخص اپنے پنجوں کے بل چل رہا تھا۔ جب اس نے لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا یہ انسان بہت ہی نیک اور پرہیزگار آدمی ہے اور ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ دینی علم رکھنے والا آدمی ہے۔ اس نے سوال کیا کہ اپنے پنجوں کے بل چلتا ہے، اور لوگوں نے جواب دیا کہ یہ اسی طرح چلتا ہے کہ کہیں اس کے پاؤں کے نیچے کوئی کیڑے مکوڑے نہ آ جائے اور مخلوق خدا کا مجرم نہ بن جاؤ، اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ زمین پر چلتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس آدمی نے قسم کھا کر کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے کر چلے، میرا یقین کریں مجھے پتا چل گیا ہے اصل چور کون ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود سب لوگ حیران ہو گئے اور پھر سپاہی اس آدمی کو بادشاہ کے پاس لے آئے اور بادشاہ کو بتایا کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چور کو جانتا ہے جس نے آپ کا خزانہ چوری کیا ہے۔ ان لوگوں نے بھی یہ بتایا کہ حضور یہ کسی اور علاقے کا ہے، پھر بھی یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے چور کا پتہ چل چکا ہے اور میں چور کو جانتا ہوں۔ یہ بات سن کر بادشاہ سلامت بہت حیران ہوا اور اس آدمی سے سوال کیا، بتاؤ وہ کون ہے جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ آدمی چور ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا چور وہی ہے جو آدمی انگلیوں کے بل چلتا ہے اور آپ اسے بہت نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو اجنبی آدمی ایسے کسی پر بغیر ثبوت کے الزام لگانا کوئی اچھی بات نہیں۔ وہ بڑا نیک اور پارسا انسان ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ خزانہ اس نے چوری کیا ہے؟ حضور میرا یقین کرے آپ کا چور وہی آدمی ہے، کیونکہ جب نیکی اور دین کے کاموں میں مبالغہ آرائی شروع ہو جائے اور اس کا نیک اعمال میں دکھاوا بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی گناہ ضرور چھپا ہوا ہے، اور بلند کردار کے حامی نظر آتے ہیں، ان کے اندرونی معاملات اور ہوتے ہیں۔ اور بادشاہ سلامت، آپ میری بات کا یقین کریں، بالکل اسی طرح یہ آدمی بھی نیکی اور پاک دامنی کا مظاہرہ کر کے اپنی اصلیت کو چھپانا چاہتا ہے۔ در حقیقت یہ اللہ والا اندر سے کھوکھلا ہے، جو کہ حضور دیکھا جائے تو اللہ والے اپنی نیکی اور عبادت کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرتے اور نہ ہی لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہیں۔ اس آدمی کی ساری باتیں سن کر بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اسے لے کر آؤ اور ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر حکم کے مطابق سپاہی گئے اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم ہمارا خزانہ چوری کیا ہے؟ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے ہمارا خزانہ چوری کیا ہے؟ وہ بولا، حضور خزانہ اور میں آپ کو کس نے مغالطے میں ڈال دیا ہے؟ نیک آدمی جب مکر گیا تو دوسرا آدمی ایک سپاہی سے تلوار لی اور اس کے گردن پر رکھی اور بولا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے، نہیں تو میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ بس دوستو یہی کہنا تھا کہ وہ موت کے خوف سے بول اٹھا کہ میں نے فلاں جگہ خزانہ دفن کیا ہے۔ سب ماجرا دیکھ کر بادشاہ سمیت سبھی درباری حیران ہو گئے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ پہلے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔